رات کا اندھیرا جنگل میں اس قدر گہرا تھا کہ چاند کی روشنی بھی ڈر کے سائے بنا رہی تھی۔ انسپکٹر ایان کی دل کی دھڑکنیں جنگل کی خاموشی میں گونج رہی تھیں اور ہر قدم پر اصحاب کانپ رہے تھے۔ ہر درخت، ہر جھاڑی اور ہر پتا جیسے زندہ ہو کر اسے گھور رہا تھا۔ ہر سانس خوف میں بدل رہی تھی۔ ایان کو پہلی بار محسوس ہوا کہ یہاں قانون بے بس ہے اور کچھ طاقتیں انسانی سمجھ سے باہر ہیں۔ پچھلے 3 دن سے اسی جنگل میں خون کی بدبو پھیل رہی تھی اور لاشیں عجیب و غریب حالات میں مل رہی تھیں۔ ہر لاش پر دانت کے نشان تھے مگر خون کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے خون خود بخود خشک ہو گیا ہو۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ یہ کام کسی ناگن کا ہے، مگر ایان جانتا تھا کہ ہر کہانی کے پیچھے انسان کی حرکت ہوتی ہے۔ اس رات ایان نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سچائی کے پردے کو اڑائے گا اور قاتل کا راز سامنے لائے گا۔ اچانک جھاڑیوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی اور ایان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنی ٹارچ گھمائی مگر روشنی کے دائرے میں کچھ بھی واضح نہیں تھا، صرف پرچھائیاں ہی پرچھائیاں تھیں۔ ہوا میں زہریلی خوشبو پھیل رہی تھی جس نے ایان کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جان گیا کہ اب صرف آنکھیں کافی نہیں، اسے اپنے دل اور دماغ دونوں پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اسی لمحے ایک عورت اندھیرے سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ انتہائی حسین مگر آنکھوں میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں کشش بھی تھی اور خطرہ بھی، جیسے ہر قدم پر موت کا پیغام چھپا ہو۔ ایان نے پہلی نظر میں سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی ایسی طاقت ہے جو اسے جان سے مار سکتی ہے۔ اور پھر وہ عورت ایک قدم آگے بڑھی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، جیسے جنگل خود اس کا محاصرہ کر رہا ہو۔ عورت کے قدم زمین پر رکھتے ہی ہڈیاں چٹکنے لگیں اور جسم کے اعضاء عجیب طریقے سے مڑنے لگے۔ ایان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ انسان نہیں، واقعی سانپ۔ لمبی زہریلی زبان زمین تک جھک گئی اور آنکھیں زرد، خوفناک اور زندہ جاوید کی طرح چمکنے لگی۔ ایان کا جسم سن ہو گیا مگر اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کی کیونکہ تجسس نے خوف پر قابو پا لیا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں انسپکٹر، عورت نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں قبر کی سردی تھی اور لفظ خون جما دینے والا تھا۔ میں تمہیں مارنے نہیں آئی، میں تمہیں سچ دکھانے آئی ہوں، تمہیں انصاف کا راستہ دکھانے آئی ہوں۔ ایان نے محسوس کیا کہ یہ صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ ذہنی کھیل بھی ہے، اور اگر وہ چالاکی نہ دکھائے تو یہ کھیل اس کا شکار کر سکتا ہے۔ جنگل میں خاموشی اور شدید سردی نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیا، ہر سانس جیسے موت کے قریب لے جا رہی ہو۔ اچانک عورت کا جسم دھند میں لپٹ گیا اور اس کی جگہ ایک بوڑھی ڈائن نمودار ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ایان نے محسوس کیا کہ یہ منظر اس کی سوچ سے بھی آگے ہے اور ہر لمحہ اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہا تھا۔ ڈائن نے زمین پر لکڑی سے نشان بنایا، وہی سانپ کا نشان جو ہر لاش کے پاس دکھایا گیا تھا، اور اب یہ حقیقت بن چکا تھا۔ ایان کو یقین ہو گیا کہ قاتل اس کے سامنے ہے مگر وجہ جاننا ابھی باقی تھا اور یہ جاننا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ڈائن کی ہنسی جنگل میں گونج رہی تھی اور ہر دھڑکن کے ساتھ زمین لرز رہی تھی۔ ایان نے خود کو سنبھالا اور پوچھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیا واقعی بدلہ ہے؟ ڈائن نے آہستہ سے کہا کہ 7 سال پہلے ایک جرم ہوا تھا جسے تم نے نظر انداز کیا تھا، اور آج وہ جرم تمہارے سامنے حقیقت کے روپ میں جاگ رہا ہے تاکہ انصاف مکمل ہو۔ ایان کی آنکھوں کے سامنے اچانک پچھلے واقعات کی فلم چلنے لگی۔ چھپے ہوئے راز، پرانے کیس اور لاشیں جو کبھی بھی عام نظر نہیں آئیں۔ ہر منظر اس کے دل کو خون کے سمندر میں دھکیل رہا تھا اور وہ جان گیا کہ اگر آج وہ سچ نہیں کہے گا تو یہ جنگل اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ڈائن نے زمین پر ہاتھ رکھا اور زہر کی خوشبو پوری فضا میں پھیل گئی۔ ایان نے محسوس کیا کہ ہر سانس کے ساتھ خوف اس کے اندر گھس رہا ہے۔ وہ کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ یہ لمحہ آخری لمحہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہر لمحہ جیسے موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ یہ سب جرم اور بدلہ صرف تمہیں یاد دلانے کے لیے ہے، ڈائن نے کہا۔
لوگوں نے سچ چھپایا اور بے قصور جانیں ضائع ہوئیں، اب انصاف لازم ہے۔ ایان کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ ہر لمحے میں سوال اور جواب اس کے ساتھ آ رہے تھے اور وہ جان گیا کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، سچ سامنے آنا لازمی ہے۔ ڈائن نے سانپ کی طرح لمبا جسم موڑ کر جنگل کے اندر گھومنا شروع کیا۔ ایان نے اس کا پیچھا کیا مگر ہر قدم پر خوف اسے پیچھے دھکیل رہا تھا۔ ہر جھاڑی سے کچھ سرسراہٹیں آ رہی تھیں جو زندگی اور موت کی آوازیں بنا رہی تھیں، اور ایان کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ کھیل کب ختم ہوگا۔ اچانک ڈائن نے رک کر ایان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر تم سچ بولو تو بچ جاؤ گے، ورنہ ہر سانس تمہارے لیے آخری سانس ثابت ہوگی۔ ایان نے گہرائی سے سانس لیا اور اپنے ضمیر کی آواز سننے کی کوشش کی، اور وہ جان گیا کہ اس کے اگلے فیصلے میں پورا گاؤں جڑا ہے۔ ایان نے پرانا کیس یاد کیا جسے اس نے حادثے کے طور پر بند کر دیا تھا، اور اب وہ کیس زندہ ہو کر اس کے سامنے دہاڑ رہا تھا۔ ڈائن کی آنکھوں میں خون کے رنگ کی شدت اس کے دل کو کپکپا رہی تھی، اور ہر لمحہ یہ واضح ہو رہا تھا کہ سچ چھپانا اب ممکن نہیں۔ ڈائن نے کہا کہ اس رات جس نے جرم کیا وہ اب حساب دے گا، اور ہر جھوٹ اور ہر خاموشی کا صلہ دیا جائے گا۔ ایان نے اپنی جرأت جمع کی اور وعدہ کیا کہ وہ سب کچھ دنیا کے سامنے لے آئے گا، لیکن دل کے اندر خوف کی لہر کبھی ختم نہیں ہوئی۔ سانپ جنگل میں ہر طرف سے نمودار ہونے لگے، جیسے ایان کو گھیرنا چاہتے ہوں۔ ڈائن کی آواز ہر سرسراہٹ کے ساتھ اور طاقتور ہوتی گئی۔ ایان نے خود کو پیچھے دھکیلنے کی بجائے آگے بڑھایا، اور وہ جان گیا کہ اب بس ایک قدم باقی ہے جس پر سب کچھ ختم ہوگا۔ رات کے سناٹے میں ایک چیختی آواز نے فضا کو اور خوفناک بنا دیا۔ ڈائن نے اپنے لمبے ناخن زمین پر رگڑ کر نشان چھوڑے۔ ایان نے محسوس کیا کہ ہر نشان ایک کہانی بیان کر رہا ہے، اور ہر کہانی کے پیچھے حقیقت کا زہر چھپا ہے۔ ایان نے ٹارچ کو اوپر اٹھایا اور دیکھا کہ ڈائن کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون ہے، مگر وہ سکون صرف اس لیے دھوکہ تھا کیونکہ خطرہ ہر لمحہ بڑھ رہا تھا۔ ایان کو اب احساس ہوا کہ انصاف صرف بولنے سے نہیں بلکہ سمجھنے سے مکمل ہوتا ہے، اور وہ جان گیا کہ اس کی حرکت اس کی زندگی کے لیے اہم ہے۔ ڈائن نے دھیرے دھیرے جنگل کے اندر گھومنا شروع کیا۔ ایان نے پیچھے کیا مگر ہر قدم پر خوف کی لہر بڑھ رہی تھی۔ پتوں کی سرسراہٹ اور درختوں کی کھڑکھڑاہٹ ایک خوفناک موسیقی کی طرح گونج رہی تھی، اور ہر لمحہ ایان کی ہمت کا امتحان لے رہا تھا۔ اچانک ڈائن نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ چاند کی روشنی سنہری دھاگے کی طرح پھیل گئی۔ ایان نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ فیصلہ کن ہے۔ ہر جھاڑی کے پیچھے کچھ چھپا ہوا تھا، ہر سائے میں موت کی سرسراہٹ تھی، اور اب وہ جان گیا کہ سچ سامنے آنا ہی واحد راستہ ہے۔ ڈائن نے کہا کہ اب آخری فیصلہ تمہارا ہے انسپکٹر، یا تو سچ سب کے سامنے آئے گا یا پھر آخری سزا تمہارے لیے ہوگی۔ ایان نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا اور وعدہ کیا کہ وہ سب کچھ بیان کرے گا، اور جنگل میں سانس لینے کی ہر لحظہ اب خوف اور عزم کے درمیان تھا۔ اگلے دن ایان نے سب کے سامنے سچ بیان کیا اور پرانا کیس دوبارہ کھولا۔ گاؤں والے خوفزدہ اور حیران تھے کیونکہ وہ کبھی حقیقت نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن انصاف کی طاقت نے سب کے دلوں میں ایک نئی حقیقت بٹھا دی، اور گاؤں کی فضا میں ایک خاموشی چھا گئی جو خوف اور سکون کا ملا جلا اثر تھی۔ مگر رات کے وقت ایان کو پھر وہی خوشبو محسوس ہوئی۔ کھڑکی کے باہر سانپ کا نشان اب بھی نظر آیا۔ اس نے سمجھا کہ یہ محض ایک انتباہ ہے۔ ڈائن ابھی زندہ ہے، اور اگر وہ کبھی جھوٹ بولے گا تو جنگل سے اسے دوبارہ بلائے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر ایان سکون سے نہ سو سکا۔ ہر رات وہی جنگل خواب میں آتا، وہی ڈائن، وہی زہر بھری آنکھیں، اور وہی آواز سے یاد دلاتی کہ سچ کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ ایان نے سمجھا کہ اب اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے۔ ایک رات ایان نے دوبارہ جنگل کی طرف قدم بڑھایا، چاہا کہ خود دیکھے کہ سب ختم ہوا ہے یا نہیں۔ چاند کی روشنی ویسی ہی تھی اور خاموشی ویسی ہی تھی، مگر ہر قدم پر خوف اور تجسس کے مکس جذبے اس کے دل کو چیر رہے تھے۔ اندھیرے میں اسے ناگن کی پھنکار سنائی دی، مگر اس بار خوف نہیں، صرف ایک پیغام تھا۔ ڈائن نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور ایک آواز میں کہا کہ سچ کے ساتھ رہنا ورنہ بدلہ دوبارہ جنم لے گا۔ ایان واپس لوٹ آیا۔
مگر وہ بدل چکا تھا۔ اب وہ ہر کیس میں سچ تلاش کرتا تھا اور کوئی بھی معاملہ نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ سخت ہو گیا ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ خوف اور سچ ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں۔ گاؤں میں آج بھی لوگ رات کو جنگل سے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں ایک ناگن آج بھی گھومتی ہے جو صرف مجرموں کو دکھائی دیتی ہے اور سچ بولنے والوں کو چھوڑ دیتی ہے، اور ہر سننے والے کے دل میں خوف کے ساتھ تجسس پیدا کرتی ہے۔ اور شاید اسی لیے آج تک کوئی اس جنگل میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ ناگن کے روپ میں ڈائن اب بھی انصاف کے نگہبان ہے، ہر سچ کے لیے محفوظ ہے اور ہر جھوٹ کے لیے سزا لازمی ہے۔ ایان نے یہ سبق اپنی جان کے ساتھ سیکھا اور کبھی نہیں بھولا۔ رات کا اندھیرا پھر سے چھا گیا، لیکن اس کے اندر خوف اور احترام کے درمیان ایک نئی طاقت جاگ گئی۔ جنگل کی خاموشی میں ڈائن کی موجودگی ہمیشہ محسوس ہوتی رہی، اور ایان جان گیا کہ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہنے والی حقیقت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔